بالوں میں لال مہندی لگانے سے آپ کی عمر میں اضافہ ہوتا ہے۔ دونوں ہاتھوں کے ناخن کو آپس میں رگڑنے سے گنجا پن دور کیا جا سکتا ہے۔ ایسا کرنے سے ٹینشن بھی دور ہوتی ہے۔ صبح ناشتہ وقت پر نہ کرنے سے آپ کو بھولنے کی بیماری لگ سکتی ہے۔ سیب کو کسی صاف رومال میں رکھ کر کوٹیں تاکہ اس سے پانی نکل آئے اور اس میں شہد ملا کر پئیں۔ ہر قسم کی کھانسی فوراً ختم ہو جائے گی۔ اسٹرابری کا رس پینے سے کینسر جیسی موذی خطرناک بیماریوں سے بچا جا سکتا ہے۔ اگر آپ کے گلے میں خرابی ہے، آواز بیٹھ گئی ہے، تو ادرک پر تھوڑا سا نمک لگا کر کھانے سے آپ کا بیٹھا ہوا گلا صاف ہو جائے گا۔ تانبے کے برتن میں روزانہ کھانا کھانے سے آپ کو کینسر کے مرض سے چھٹکارا مل سکتا ہے۔ گھوڑے کا جوٹھا کھانے سے آپ کا دماغ تیز ہو جاتا ہے۔ اگر پیٹ میں پھارا ہے اور پھولنے کی شکایت ہے تو خوبانے کی گٹلی کھانے سے اپارا ختم ہو جاتا ہے۔ جامن کھانے سے زبردست میں آرام ہوتا ہے۔ پانی میں الائچی ڈال کر ابال کر پینے سے بغلم ختم ہو جاتی ہے۔ سونے سے پہلے باتھ روم کرنے سے گردوں کی بیماری نہیں ہوتی۔ پاؤں پر تکیے لگا کر سونے سے نظر تیز ہو جاتی ہے۔ پکی ہوئی خوبانی کھانے سے قبض دور ہوتی ہے اور پیٹ کے کیڑے مر جاتے ہیں۔ انگوروں کا جوس پینے سے ٹی بی کے مریضوں میں افاقہ ہوتا ہے۔ سیب کا رس پینے سے جگر کی بیماری نہیں ہوتی۔ جو لوگ زیادہ سفید چاول کھانے کے شوقین ہوتے ہیں ان جوڑوں کا درد زیادہ ہوتا ہے۔ موسم بدلنے لگے تو کچا پیاز کا استعمال کرو۔ نزلہ، زکام اور کھانسی جیسی بیماریوں سے بچے رہو گے۔ چنے کے آٹے کی روٹی 2 ماہ کھائی جائے تو جلد کی تمام بیماریاں ختم اور کنٹرول ہو جاتی ہیں۔ روزانہ تازہ جاگ والا دودھ پینے سے آپ کے ہونٹ سرخ اور نرم ہو جاتے ہیں۔ نہانے سے پہلے پانی میں 1 لیمو نچوڑ لیں۔ آپ کو پرفیوم کی کبھی ضرورت نہیں پڑے گی۔ بدھ کے دن پیسہ نہیں خرچ کرنا چاہیے ورنہ پورا ہفتہ پیسے خرچ کرتے رہیں گے آپ۔ جن لوگوں کو وقت پر نیند نہیں آتی تو ان کو چاہیے کہ 2-4 کیلے کھا کر سویا کریں۔ جن لوگوں کو قبض ہو جاتی ہے وہ سبزی میں ہری پیاز کا استعمال کریں۔ جن کا معدہ خراب رہتا ہے وہ آلو کے پانی میں اسبگول ملا کر روزانہ نہار منہ پیا کریں۔ ناظرین، نہار منہ انجیر کے 3 دانے کھانے سے آپ گھٹنوں اور جوڑوں میں طاقت میں اضافہ ہوتا ہے اور جسم لوہے جیسا مضبوط ہو جاتا ہے۔ سو کر اٹھنے کے فوراً بعد پانی پینے سے بڑھاپا جلدی آ جاتا ہے۔ سوتے وقت ایک بازو پر زیادہ زور دے کر سونے سے فالج کی بیماری ہو سکتی ہے۔ ہلدی کے پانی میں ٹماٹر ڈال کر پی لیا کریں، اس سے پیٹ کی صفائی ہو جاتی ہے۔ جو زیادہ پانی پیتا ہے وہ اکثر زیادہ طاقتور ہوتا ہے۔ ہڈیوں میں کمزوری محسوس ہو تو دودھ گرم کر کے پیا کریں۔ نہانے کے بعد بالوں کو لپیٹنے کی غلطی نہ کریں، اس سے بالوں کی چمک ختم ہو جاتی ہے۔ ادرک کی خوشبو سونگھ کر سونے سے آپ کو پرسکون نیند آتی ہے۔ ایسا انسان جسے غصہ زیادہ آتا ہو اس کا دماغ تیز ہوتا ہے۔ رات کو الائچی منہ میں رکھ کر سونے سے زندگی بھر منہ سے بو نہیں آئے گی۔ اگر بچھو ڈانگ مارے تو پیاز کا چھلکا باندھ لو، زہر کا اثر فوری ختم ہو جائے گا۔ چوہے کا چوٹا کھانے سے کاجرکان ختم ہو جاتا ہے۔ جس بچوں کی پلکیں گھنی ہو وہ بچے زیادہ دماغ کے تیز ہوتے ہیں۔ گھر میں اکٹھے بیٹھ کر کھانا کھانے سے آپ کی عمر میں اضافہ ہوتا ہے۔ جن کے دانت ٹیڑھے ہوتے ہیں وہ بہت چالاک ہوتے ہیں۔ کالے کپڑے پہننے سے وہم کی بیماری لگ جاتی ہے۔ جو لوگ کھانا کھا کر فوری سو جاتے ہیں ان پر بڑھاپا جلدی آ جاتا ہے۔ جس گھر کا رنگ سبز ہو سمجھ جاؤ اس گھر کی چھت پر کبوتر زیادہ آئیں گے۔ روز سونف والا دودھ پینے سے رنگ گورا ہو جاتا ہے۔ ہچکی روکنے کے لیے منہ میں برف کی ڈلی رکھیں یا آہستہ آہستہ گڈیریاں چوسیں، ہچکی بند ہو جائے گی۔ ہچکی روکنے کے لیے چقندر کھانے سے دماغ کی رگیں مضبوط ہوتی ہیں۔ گاجر کھا کر دودھ پینے سے آپ کی عقل میں اضافہ ہوتا ہے۔ جو بندہ پھونک سے چراغ کو بجھا سکتا ہے اس کو دمے کی بیماری نہیں ہو سکتی۔ پکے ہوئے ٹماٹروں کا تازہ رس چھوٹے بچوں کو دن میں 2-3 بار دینے سے بچے صحت مند ہو جاتے ہیں۔ سحری میں دہی کھانے سے آپ کا کولیسٹرول کم ہوتا ہے، آپ کے وزن میں کمی آتی ہے، آپ کا مدافعتی نظام اور زیادہ بہتر ہو جاتا ہے۔ اگر آپ روزانہ کیلے کا استعمال کرتے ہیں تو آپ کا وزن بڑی تیزی سے بڑھنا شروع ہو جائے گا۔ گھر میں لیمو کا پودا لگا ہو تو مچھر اس گھر میں نہیں آتے۔ روزانہ کریلے کا جوس پینے سے شوگر کا جڑ سے خاتمہ ہو جاتا ہے۔ صبح سویرے بکری کا دودھ نکال کر پینے سے رزق میں کبھی کمی نہیں آتی۔ چھاتی سے بغرم نہ رک رہا ہو تو دودھ میں تلوں کو بھون کر کھاؤ، انشاءاللہ بغرم رک جائے گا۔
कद्दू के बीज खाने से आपके बाल लंबे होते हैं और बाल मजबूत होते हैं कद्दू के बीज खाने से। और जिस घर में बतख बच्चे दे तो समझ जाओ उस घर में चूहे कभी दोबारा नहीं आएंगे। नीम के दरख्त के नीचे बैठने से आपको सुस्ती पड़ सकती है। दूध निकालते वक्त बछड़े के लिए दूध बचा कर रखने से अल्लाह घर में रिज़्क़ की बारिश फरमा देता है। अगर घर में कोई दमे का मरीज़ हो तो ज़ैतून के तेल से दिया जलाकर कमरे में रख दें, मरीज़ को लटा दें, मरीज़ इंशाल्लाह बेहतर होना शुरू हो जाएगा। अर्के गुलाब में कैंडे के फूल का रस मिलाकर चेहरे पर लगाने से अब 90 साल तक आपका रंग बुरा रहेगा। घर में सफ़ेद रंग का पेड़ पिवाने से मच्छर घर में नहीं आता, दिल की बीमारी नहीं होती। सुरमा लगाने से पहले आंखें 3 बार तेजी से झपका करें, आँखों की बनाई तेज़ हो जाएगी। घर में किसी परिंदे या जानवर की बेजान तस्वीर लटकाने से रिस्क में कमी वाक़या होती है। हराम जानवर घर में ले जाने से रिस्क में वाज़ेह कमी आती है। जिसके पास भेड़ बकरी और गाय हो वो कभी भूखा नहीं मरता, हमेशा रईस रहता है। सफ़ेद बिल्ली को घर ले आएं, तुम्हें दौलतमंद बना देगी। अगर बच्चे फीडर ना छोड़ता हो तो नीम के पत्ते पीसकर फीडर की निबर पर लगा दें, बच्चा फीडर छोड़कर कप में दूध पीना शुरू कर देगा। अगर बच्चा फीडर ना छोड़ रहा हो तो ये आपके जहनी दबाव और स्ट्रेस में हैरतअंगेज कमी लाने का बायस बनती है। अगर कभी चलते फिरते आपके पाँव में मोच आ जाए या पट्ठों में खिंचाव महसूस हो तो फौरी तौर पर बर्फ के टुकड़ों से टकोर करें, इससे सोजश कम होगी और दर्द में फौरी आराम आएगा। याद रखें कि खाना खाते वक्त किसी की गीबत या बुराई करने से परहेज करें, क्योंकि रूहानी तौर पर इससे खाने की बरकत उड़ जाती है और वो खाना बदन को फायदा नहीं देता। रोजाना पैदल सफर करने की आदत डालें, क्योंकि बाकायदगी से पैदल चलने से दिल के अज़लात मजबूत होते हैं और दौरान खून बेहतर रहता है। नीम का रस कड़वा जरूर होता है, लेकिन इसे पीने से खून साफ होता है और जिस्म पर कभी फिंसियां और फोड़े नहीं निकलेंगे। नाजरीन, कभी भी खड़े होकर पानी पीने की गलती ना करें, क्योंकि कदीम तिब्बी तजर्बात के मुताबिक ये घुटनों के मुस्तकिल दर्द और जोड़ों की बीमारियों की बड़ी वजह बनता है। वो खवातीन जो किचन में ज़्यादा धुएं या चूल्हे के करीब काम करती हैं, उन्हें चाहिए कि अपनी जिल्द का खास ख्याल रखें, क्योंकि धुएं की वजह से चेहरे की जिल्द लटक जाती है और जरियां पड़ जाती हैं। जिन लोगों को भूख कम लगने की शिकायत हो, उन्हें चाहिए कि दोपहर के खाने के बाद एक पका हुआ अमरूद नमक लगाकर खा लिया करें, इससे मैदा साफ होगा और भूख खुलकर लगेगी। डिलीवरी के बाद खवातीन के पेट पर अक्सर खिंचाव के निशान पड़ जाते हैं। इन निशानात को ख़त्म करने के लिए रोज़ाना जैतून के तेल की मालिश करें, कुछ ही अरसे में निशानात गायब हो जाएंगे। ज़िंदगी में कामयाब और बरकत चाहते हैं तो हमेशा अपने घर के बूढ़े लोगों की दुआ लें, क्योंकि बुजुर्गों की दुआएं तकदीर बदलने की ताकत रखती हैं। रात के वक्त फ्रिज का ठंडा पानी या ठंडे मशरूबात पीने से गुरेज करें, क्योंकि ये रात के वक्त घुटनों में दर्द और जोड़ों की खुश्की का बायस बनती हैं। हुक्मा का कहना है कि ज़्यादा खाने वाला शख्स हमेशा मुख्तलिफ बीमारियों की जद में रहता है, इसलिए हमेशा थोड़ी भूख रख कर खाना सुन्नत भी है और सेहत भी। अगर रोटी खाने के बाद आपके बदन से गैस खारिज होती है तो उसे बुरा ना समझें, क्योंकि ये इस बात की अलामत है कि आपका हाजमा बेहतर है और आप जिस्मानी तौर पर ताकतवर हैं। बूढ़े लोगों की खिदमत करने से न सिर्फ सुकून मिलता है, बल्कि अल्लाह पाक आपके रिस्क में बेपनाह इजाफा फरमा देते हैं। अगर घर में किसी जगह मिट्टी का तेल गिर जाए तो इसकी तेज चुभने वाली बू खत्म ना हो रही हो तो उस जगह पर राख या खुश्क मिट्टी डालकर रगड़ें, बू फौरन खत्म हो जाएगी। नाखूनों को चमकदार और खूबसूरत बनाने के लिए इन पर टूथपेस्ट लगाकर थोड़ी देर छोड़ दें और फिर किसी साफ कपड़े से रगड़ें। आपके हाथ नरम मुलायम और नाखून मोतियों जैसे चमक उठेंगे। दिन में 2 से 3 बार बर्फ के टुकड़ों से अपने दांतों और मसूड़ों की हल्की टकोर करें, इससे मसूड़ों का दर्द कम होता है और दांतों की जड़ों को आराम मिलता है। इंसानी जिस्म के लिए सबसे बेहतरीन और मुफीद ग़िज़ा
سبزیاں ہیں، اس لیے اپنی روزمرہ خوراک میں گوشت کی بجائے سبزیوں کو ترجیح دیں۔ چائے، کافی، چاکلیٹ اور کولڈ ڈرنک کا بے تحاشا استعمال آپ کے مثانے کو کمزور کر سکتا ہے۔ اس سے پیشاب میں تکلیف یا جلن کا مسئلہ پیدا ہو سکتا ہے۔ روزانہ ایک انجیر کھانا آپ کی صحت کے لیے جادوئی اثر رکھتا ہے۔ یہ ہائی بلڈ پریشر کو کنٹرول کرتا ہے اور قبض سے نجات دلاتا ہے۔ اگر آپ طالب علم ہیں اور سبق یاد نہیں ہو رہا تو ایک آنکھ بند کر کے سبق پڑھنے کی کوشش کریں، اس سے توجہ مرکوز ہوتی ہے اور سبق جلد یاد ہو جاتا ہے۔ نفسیات کہتی ہے کہ جب آپ کسی سے ہاتھ ملائیں اور وہ شخص آپ کا ہاتھ جلدی نہ چھوڑے تو سمجھ جائیں کہ وہ شخص بہت پر اعتماد اور مضبوط شخصیت کا حامل ہے۔ عرق گلاب یا پانی میں گلاب کی پتیاں ملا کر پینے سے چہرے کی رنگت نکھرتی ہے اور ہمیشہ تر و تازہ اور جوان نظر آپ آتے ہیں۔ جب رات کو سونے کے لیے بستر پر جائیں تو تمام پریشانیاں اور منفی سوچیں کمرے سے باہر چھوڑ دیں، اس سے پرسکون نیند آپ کا انتظار کر رہی ہوگی۔ اس کے لیے ذہن کا خالی ہونا ضروری ہے۔ تھکن کی حالت میں جلدی سونے کی کوشش کریں، کیونکہ تھکا ہوا جسم جب نیند پوری کرتا ہے تو اعصاب دوبارہ توانا ہو جاتے ہیں۔ قدیم روایت کے مطابق گھر میں پودینے کا پودا لگانے سے چھپکلیاں گھر کا رخ نہیں کرتی اور ماحول خوشبودار رہتا ہے۔ کہا جاتا ہے گھر میں جھاڑو کو کبھی کھڑا کر کے نہیں رکھنا چاہیے، یہ گھر میں نحوست اور کووں کی کثرت کا سبب بن سکتا ہے۔ اگر گھر کے صحن میں سونف کا پودا لگا ہے تو زہریلے جانور اور سانپ اس کی بو سے دور رہتے ہیں۔ ککر کی لکڑی کا چھوٹا سا ٹکڑا چبانے سے جسم کی پرانی سے پرانی الرجی اور خارش میں آرام ملتا ہے۔ اگر آپ 100 سال تک تندرست اور جوان رہنا چاہتے ہیں تو رات کو 1 گلاس پانی میں اسبگول کا چھلکا بھگو کر پینے کی عادت ڈال لیں۔ شوگر کے مریضوں کے لیے ان کی خوراک میں سب سے بڑی دوا ہے۔ ایسی غذاؤں سے پرہیز کریں جو خون میں شکر کی مقدار کو اچانک بڑھا دیتی ہیں۔ جو لوگ ہر وقت اپنی انگلیوں کے پٹاخے نکالتے رہتے ہیں، نفسیات کے مطابق وہ اندرونی طور پر کسی مایوسی یا بے چینی کا شکار رہتے ہیں۔ واش روم کی صفائی کا خیال رکھیں، کیونکہ گندے واش روم گھر میں بیماریوں اور نیگیٹیوٹی کا سبب بنتے ہیں، جس سے رشتوں میں بھی رکاوٹ آتی ہے۔ واش روم میں موبائل فون کا استعمال ہرگز نہ کریں، یہ عادت آپ کی یادداشت کو بری طرح متاثر کرتی ہے اور توجہ کی صلاحیت کو کم کرتی ہے۔ جو شخص ایک ہی سانس میں گٹ گٹ کر کے پانی پی لیتا ہے وہ عام طور پر مزاج، جلد باز اور بے صبرا ہوتا ہے۔ رات سونے سے پہلے زیتون کے تیل کو ہلکا گرم کر کے کان کے پچھلے حصے پر مساج کرنے سے آپ کی سماعت تیز ہو جاتی ہے اور کانوں کا بجنا بند ہو جاتا ہے۔ صبح خالی پیٹ سفید تل اور اخروٹ کا سفوف دودھ کے ساتھ لینے سے آنکھوں کی نظر عقاب جیسی تیز ہو جاتی ہے اور دھندلا پن ختم ہو جاتا ہے۔ مردانہ کمزوری اور جسمانی نکاہت دور کرنے کے لیے کلونجی اور شہد کا نیم گرم دودھ کے ساتھ استعمال انتہائی مفید ہے۔ اگر شوگر قابو سے باہر ہو جائے تو روزانہ صبح 3 لونگ پانی کے ساتھ کھائیں، اس سے خون میں شوگر کا لیول نارمل رہنے لگتا ہے۔ رات کو سونے سے پہلے سرسوں کے تیل سے پاؤں کے جو تلوں کی مالش کرنے سے آپ کا دماغ پرسکون ہو جاتا ہے، نظر تیز ہو جاتی ہے اور باقاعدگی سے 40 دن تک یہ ٹوٹکے آزمانے سے جسم کی پرانی کمزوری دور ہو جاتی ہے اور انسان خود کو جوان محسوس کرتا ہے۔ جو لوگ وضو کی حالت میں سوتے ہیں اللہ پاک ان کی حفاظت کے لیے فرشتے مقرر کر دیتا ہے اور انہیں ڈرانے خواب نہیں آتے۔ دماغ کو کمپیوٹر جیسا تیز بنانا ہے تو دہی میں بادام کا پاؤڈر ملا کر کھائیں اور ماتھے پر زیتون کے تیل کا مساج کریں۔ رات کو موزے پہن کر سونے سے پاؤں کو زیادہ گرمائش ملتی ہے، جو بعض اوقات عمر کے گٹنے اور خون کے دباؤ کے مسائل کا سبب بن سکتی ہے۔ پانی پیتے وقت برتن کے اندر دیکھ کر پانی پینے سے بینائی میں اضافہ ہوتا ہے اور آنکھیں روشن ہوتی ہیں۔ ہمیشہ صاف ستھرے اور اچھے کپڑے پہنیں، اس سے لوگ آپ کی
عزت کریں گے بلکہ آپ کی اپنی خود اعتمادی میں بھی اضافہ ہوگا۔ جو لوگ بات بات پر قسمیں کھاتے ہیں وہ عام طور پر بہت زیادہ جذباتی ہوتی ہیں اور کبھی کبھی بہت زیادہ ہوشیار بننے کی کوشش کرتے ہیں۔ جوانی برقرار رکھنے کے لیے روزانہ نیم گرم پانی میں 2 کھجوریں بھگو کر کھائیں، جسم کو فوری توانائی فراہم کرتی ہیں۔ کھانے کے بعد اپنی انگلیوں کو چاٹ کر صاف کرنا سنت نبوی ہے۔ اس سے رزق میں برکت ہوتی ہے اور آپ کا ہاضمہ ٹھیک رہتا ہے۔ رات کو آنکھوں میں اصلی سرما ڈالنے سے آنکھیں انفیکشن سے محفوظ رہتی ہیں اور ان کی چمک برقرار رہتی ہے۔ ایک سائنسی تحقیق کے مطابق جو لوگ تیز چلنے کے عادی ہوتے ہیں وہ سست چلنے والوں کے مقابلے میں زیادہ پراعتماد اور کامیاب ہوتے ہیں۔ گھر میں سفید کپڑوں کا استعمال زیادہ کریں اور کالے کپڑوں سے پرہیز کریں کیونکہ سفید رنگ روحانیت اور سکون کی علامت ہے۔ یاد رکھیں کہ ایک اچھا انسان دنیا کی نظر میں تو بہت